گاؤں والے آ جاتے ہیں ڈنڈوں کے ساتھ، بندوق کے ساتھ، لیکن وہ پھر ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ ایک دن وہ سچ میں پھنس جاتا ہے، گاؤں والے کیا کرتے ہیں اس کو بھی مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ اپنے بھیڑ بکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج ہم اسی کہانی کو، چرواہا بھی ہوگا، گاؤں والے بھی ہوں گے، لیکن اس کو ایک اور انداز سے لکھنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو عنوان جھوٹ کا انجام برا۔ ہمارا روز کا معمول تھا، یعنی ہم روز جب ایک چیز آپ روزانہ باقاعدگی سے کرتے ہیں تو اس کو معمول کہتے ہیں کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے، یعنی کہ ہمارا روز کا معمول تھا، باقاعدہ طور پر ہم رات کو سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے، جو ضرور پوری کی جاتی، یعنی دادیاں جو ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو کہانیاں سناتی ہیں تو وہ ہماری بھی فرمائش ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو جاتی ہے۔ آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کے چرواہے کی کہانی سنائی۔ آج رات بھی جب ہم نے دادی سے کہانی کی فرمائش کی تو دادی نے کہانی سنائی، لیکن اپنے گاؤں کے ایک چرواہے کی۔ اب وہ چرواہا کیا تھا، اس کا معمول کیا تھا، وہ کیا کرتا تھا، آئیے پڑھتے ہیں۔ جو ہر رات سونے سے پہلے چور آیا کے نعرے لگاتا تھا، ٹھیک ہے، تو چور آیا، اس کا معمول کیا تھا، اس چرواہے کا، چرواہے کی معمول کے مطابق وہ روزانہ کیا کرتا، چور آیا کے نعرے لگا کر گاؤں والوں کو پریشان کرتا، گاؤں والوں کو کیا کرتا، گاؤں والوں کو پریشان کرتا روزانہ رات کو سونے سے پہلے، یعنی جب لوگ سو رہے ہوتے ہیں اور وہ خود سونے کی کوشش کرتا یا سونے کی تیاری کرتا، جس وقت کو چلاتا کہ چور آیا، اور گاؤں والے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہنچ جاتے۔ پھر گاؤں والے کیا کرتے، گاؤں والے بھی اس کی اس چیز کو، ان نالوں کو، اس چور کو جو وہ سچ جان جاتے، سچ سمجھ جاتے، اور تلواروں کے ساتھ، بندوقوں کے ساتھ، لاٹھیوں کے ساتھ وہاں پہنچ جاتے۔ اب گاؤں والے بھی اس کی اس عادت سے نانا تھے، بہت جو تھے وہ نانا ہو چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، عاجز آ چکے تھے، کیونکہ وہ سچ جان چکے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ ان کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے، ہمیں صرف تنگ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ اب تو اس کی اس عادت کا چرچا دور دور کے گاؤں میں بھی ہو چکا تھا۔ تو اس کی اس بری عادت، یہ بری عادت جو تھی اس کی وہ اتنی مشہور ہو گئی تھی کہ دوسرے گاؤں والے جو تھے وہ بھی ان کے مطابق باتیں کرتے۔ اتفاق سے ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، اب اتفاق کی بات دیکھیے، اس کو اپنے جھوٹ کا انجام جو تھا وہ ملنے والا تھا۔ تو کیا ہوا، جب لوگ سو رہے تھے اچانک کہیں سے ایک چور گھر میں گھس آیا۔ سچ مچ جس طرح وہ لوگوں کا مذاق کرتا تھا، تو اس دن سچ میں جو تھا وہ ایک چور اس کے گھر میں گھس آیا۔ چرواہے نے بہت نعرے لگائے مگر کوئی مدد کو نہیں آیا۔ چرواہے نے بہت کوشش کی کہ کوئی اس کی مدد کو آ جائے، اس کی مدد کرے، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ چور گھر کا صفایا کر کے چلا گیا۔ اب چور کو موقع تھا، چور کے پاس موقع تھا، کیونکہ اس کی مدد کو کوئی نہیں آنے والا تھا، اور یہ چور جو تھا وہ بھی اس کی عادت سے باخبر تھا، اسے پتہ تھا کہ یہ لوگوں کو تنگ کرتا ہے، روزانہ چلاتا ہے، تو آج کیوں نہ سچ مچ میں ہاتھ جو ہے وہ صفایا کیا جائے۔ تو صبح گاؤں والے یہی، اب وہ اپنی حرکت پہ نادم تھا، بہت جو تھا وہ شرمندہ تھا اپنی عادت پہ، جو اس نے گاؤں والوں کے ساتھ حرکت کی تھی، جو کام کرتا تھا ان گاؤں والوں کے ساتھ، ان کو تنگ کرتا تھا، اب اس پہ ندامت ہو رہی تھی، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا، کیونکہ اب تو پانی جو تھا وہ سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ صبح گاؤں والے یہی بات دہرا رہے ہیں، یہی بات تھی وہ گاؤں والے بھی کر رہے تھے کہ چرواہے کو اپنے جھوٹ کی سزا ملی، کہ چرواہا جو تھا وہ اپنے جھوٹ کی سزا کو پا چکا ہے۔ چرواہے نے توبہ کی اور آئندہ کبھی گاؤں والوں کو تنگ نہیں کیا۔ اب اس نے کیا، توبۃ النصوح کیا، چرواہے نے کیا،
بالکل پکا توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے گاؤں کو نہ تنگ کرنے کا اپنا حق کیا وعدہ کیا۔ اب اس کے دو نتائج ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جھوٹ کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ جھوٹ بولیں گے نا تو ایک جھوٹ کے بعد ایک جھوٹ، ایک جھوٹ کے بعد ایک جھوٹ، اور پھر جھوٹ کی جو ہے وہ لڑی بن جاتی ہے، تو جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جب آپ جھوٹ بولتے تو آپ کو ہر ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی پڑے گی کہ میں نے کیا کہا تھا، کس سے کیا کہا تھا، یہ آپ کو ٹینشن میں رکھے گی، پریشانی میں مبتلا کرے گی کہ میں نے فلاں شخص سے جو بات کی تھی، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مجھے اپنے جھوٹ میں پکڑ لے، ٹھیک ہے۔ جو کہانی سنائی تھی اب آپ کو وہ کہانی یاد رکھنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ ہر دم کوئی بھی آپ سے پوچھے تو آپ کو وہی کہانی جو ہے نا وہ اسی طرح فر دہرانی پڑے گی۔ اگر کہیں آپ کو وہ کہانی یاد نہیں رہی تو آپ کا جھوٹ جو ہے وہ پکڑا جائے گا، اور اسی طرح ایک نہ ایک دن جھوٹ لازمی پکڑا جاتا ہے، جبکہ سچ آپ کو یاد نہیں کرنا پڑتا، سچ آپ کو خود بہت یاد رہتا ہے، کیونکہ جو واقعہ آپ کے ساتھ جو واقعہ آپ کے ساتھ ہو چکا ہوتا ہے وہ اس کو آپ کے ذہن میں ایک فلم کی طرح محفوظ ہوتی ہے، اس کا پورا سین جو ہوتا ہے، منظر جو ہوتا ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، آپ کو دہرانے کی یا یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جھوٹ کا انجام جو ہے وہ ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور دوسری ہے سچی توبہ۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، ایک برائی والا کام، ایک ایسا کام جس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، جس سے لوگوں کی دل آزاری ہوتی ہے، تو آپ اس کام کو چھوڑنے کی پکی توبہ کر لیں کہ بس آئندہ سے آپ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام جو ہے یہ غلط ہے، میں نے آئندہ سے نہیں کرنا، اور پھر آپ اس فیصلے پر، اس وعدے پہ قائم بھی رہیں۔ تو سچی توبہ، جھوٹ کا انجام وہ تو چرواہے کو مل گیا اس کی جھوٹ کی، سچی توبہ چرواہے نے پھر سچی توبہ بھی کر لی اور آئندہ کے لیے کبھی بھی پھر گاؤں والوں کو تنگ نہیں کیا۔ تو ایک دفعہ پھر دہرا لیتے ہیں، آپ اس کو نوٹ کر لیں۔ کہانی نمبر 2 نئے انداز میں، عنوان جھوٹ کا انجام برا، چرواہا اور گاؤں والے۔ ہمارا روز کا معمول تھا کہ سونے سے پہلے دادی جان سے ضرور کوئی کہانی سننے کی فرمائش کرتے، جو ضرور پوری کی جاتی۔ آج بھی جب دادی سے فرمائش کی تو اس نے ہمیں اپنے گاؤں کے چرواہے کی کہانی سنائی، جو ہر رات سونے سے پہلے چور آیا کے نعرے لگا کر گاؤں والوں کو پریشان کرتا، اور گاؤں والے سچ سمجھ کر اس کی مدد کو پہنچ جاتے۔ اب گاؤں والے بھی اس کی اس عادت سے نادان تھے، کیونکہ وہ سچ جان چکے تھے۔ اب تو اس کی اس عادت کا چرچا دور دور کے گاؤں میں بھی ہو چکا تھا۔ اتفاق سے ایک رات جب سب لوگ سو رہے تھے، اچانک کہیں سے ایک چور گھر میں گھس آیا۔ چرواہے نے بہت نعرے لگائے مگر کوئی مدد کو نہیں آیا، اور چور گھر کا صفایا کر کے چلا گیا۔ اب وہ اپنی حرکت پہ نادم تھا، لیکن کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ صبح گاؤں والے یہی بات دہرا رہے تھے کہ چرواہے کو اپنے جھوٹ کی سزا ملی۔ چرواہے نے توبہ کی اور آئندہ کبھی گاؤں والوں کو تنگ نہیں کیا۔ نتیجہ جھوٹ کا انجام برا ہوتا ہے، سچی توبہ سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو ختم کرنے سے